تہمت پر بھی لوگوں کو گرفتار کرو، البتہ کسی کو قتل نہ کرنا، البتہ کسی کو قتل نہ کرنا۔ یہ بات ہم نے تاریخ تبری اور بدایہ والنہایہ سے نقل کی ہے، البتہ کسی کو قتل نہ کرنا، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑائی پر اتر آئے، اور جو بھی معاملہ ہو ہر معاملے کی خبر مجھے فوراً دیتے رہنا، یعنی ایک ایک بات کی خبر مجھے پہنچانا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یزید نے نہ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا حکم دیا تھا اور نہ ہی اس پر راضی تھا، بلکہ اس کے قتل پر ناراض ہوا اور غمگینی کا اس نے مظاہرہ کیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات کسی بھی صحیح قابل اعتبار روایت سے ثابت نہیں ہوتی ہے کہ یزید نے قتل حسین کا حکم دیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی صحیح اور قابل روایت سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ یزید نے حضرت حسین کی قتل پر خوشی کا بھی اظہار کیا ہو، بلکہ ساری روایات آپ پڑھ لے جائیے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یزید کیا ہے، رونے لگا تھا حضرت حسین جب کی خبر ان کو ملی ہے تو، اور یہ بھی نہیں جو یہ نقل کیا تھا حضرت یزید کے سامنے حضرت حسین کا سر پیش کیا گیا، یہ بھی بات غلط ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ان کا سر کس کے سامنے پیش کیا گیا؟ عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے، نہ کہ حضرت یزید ابن۔ اسی لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ بھی جن سے لوگ نقل کرتے ہیں وہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں کہ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَمْ يُبْعَثْ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ إِلَى الشَّامِ كَمَا سَيَأْتِي۔ حق بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر شام نہیں بھیجا گیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ان کے استاد ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر، حضرت حسین کی شہادت پر یزید جو ہے غمگین اور ناراض بھی ہوا تھا۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کیا صرف اس کی ناراضگی یہ کافی تھی؟ یہ کافی نہیں تھی۔ یزید کا ہاتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے بری نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ وہ حاکم وقت تھا، اسے چاہیے تھا کہ جو لوگ بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک ہوئے تھے ان میں سے ہر ایک کا محاسبہ کرتا، کم سے کم عبیداللہ ابن زیاد کو اس کے منصب سے ہٹا دیتا، اس کے منصب سے ہٹاتا اور اس سے بات پرس کرتا کہ ہم نے تمہیں قتل حسین کا حکم نہیں دیا تھا، تم نے اتنی جرات کیوں کی، تم نے اتنا بڑا کام کیوں کیا؟ لیکن اس قسم کے کوئی الفاظ اس کے بارے میں پڑھنے میں یا نہیں آتے ہیں کہ اس نے کبھی ایسا کیا ہو۔ اس لیے اگرچہ اس نے قتل کا حکم نہیں دیا تھا اور قتل کے اوپر خوش نہیں تھا، لیکن یہ اس کی کمزوری تھی کہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے ان کا بدلہ بھی نہیں لیا ہے، اس لیے یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ دونوں اب پہنچ گئے ہیں، کون؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یزید ابن معاویہ۔ اللہ تعالیٰ حاکم احکم الحاکمین ہے، سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ اگر بخشے زہے قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا؟ اگر بخشے زہے قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا؟ سرے تسلیم خم ہے جو مزاجے یار میں آئے، جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے وہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساتھیوں ذات تو یہ ہے کہ صحیح بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو آدمیوں سے راضی ہو جاتا ہے، ایک مسلمان جو شہید ہوا ہے اور دوسرا شخص جس نے مسلمان کو قتل کیا ہے۔ رسول بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ دو آدمیوں سے خوش ہوتا ہے، ایک مسلمان سے اور ایک مسلمان کے قاتل سے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے؟ اے اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ اس طرح سے کہ ایک شخص کافر تھا، اس نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، پھر اللہ نے اسے توفیق دی، وہ مسلمان ہو گیا، اللہ نے اسے توفیق دی اور وہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہو گیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور مسلمان کا قاتل اور خود مسلمان دونوں کہاں چلے گئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے۔ یہ مقام اس لیے دیا ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو جنت ہے ساتھیوں، وہ خاندان سے نہیں ملتی ہے،
وہ تمنا سے حاصل نہیں ہوتی ہے، وہ قربانی چاہتی ہے کہ نہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے والد حضرت علی نے جو قربانی دی تھی، ان کی والدہ حضرت فاطمہ نے جو قربانی دی تھی، حضرت حسین نے اسلام کے لیے وہ قربانی دی تھی؟ جی ظاہر بات نہیں۔ پیدا ہوئے کب؟ جب مسلمان مکہ کی زندگی چھوڑ کر کہاں آ گئے تھے؟ مدینہ منورہ، یہاں ان کی پیدائش ہوتی ہے، عزت کی زندگی بسر کرتے ہیں، ہر مسلمان انہیں اپنے سروں پر، اپنی آنکھوں پر اٹھاتا ہے، شان کی زندگی ہے کہ نہیں ہے؟ جو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے یہ محبت کرتے تھے تو سارے مسلمان ان سے یہ محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جو ان صحابہ کے ساتھ کرتے جو بدری صحابی تھے۔ اسی لیے سیرت کے اندر میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یمن سے ایک بار کچھ کپڑے آئے، آپ نے تمام صحابہ کرام میں وہ کپڑے تقسیم کیے، لیکن حضرت حسین کو وہ کپڑا نہیں دیا، حضرت حسین کو رضی اللہ عنہ کو وہ کپڑا نہیں دیا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ حسین کا جو مقام اور جو شان ہے یہ کپڑا ان کے شان کے خلاف ہے، لہذا اپنے عامل کو یمن لکھا اور کہا حسین کے لیے اور حسن کے لیے، ان دونوں کے لیے خصوصی اور خاص قسم کے کپڑے انہیں بھیجو، ان کے لیے بھیجو جو ان کے شان کے مناسب ہو۔ وہاں سے دوبارہ آیا ہے کپڑا تو انہیں اٹھا کر کے دیا ہے۔ تو یہ مقام مسلمان انہیں دیے ہوئے تھے، انہوں نے دین کے لیے کوئی خاص قربانی نہیں دی تھی، لیکن اللہ نے ان کا کیا مقام رکھا تھا؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، لہذا انہیں کچھ قربانی پیش کرنی تھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسی صورتحال پیدا کی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کسی بھی طریقے تقدیر انہیں کھینچ کر کربلا کے میدان میں لے آئی کہ یہاں پر ظلماً انہیں شہید کیا جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ اتنے صحابہ کرام اور اتنے تابعین سختی کے ساتھ انہیں منع کر رہے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو جا رہے ہیں اور اتنی ضد کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ عنہ رکنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک مقام رکھا تھا جو بغیر اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر اللہ تبارک و تعالی نے شہادت کا مقام دیا ہے اور اگر اپنی رحمت سے بعض خوبیوں کی بنیاد پر اگر یزید کو بھی معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید ہے یا کسی کے ساتھ ناانصافی ہے؟ بلکہ ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، وہ حدیث میں علماء نے کلام کیا، علامہ البانی نے بھی اسے ضعیف الترغیب و ترہیب میں لکھا ہے، لیکن اسلامی روح سے دیکھیں کیسے مطابقت رکھی۔ اللہ تبارک و تعالی جنت میں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دو آدمی حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے دو آدمی حاضر ہوں گے، ایک شخص وہ ہے جس کے اوپر دوسرے کا بڑا حق ہوگا اور دنیا میں وہ حق ادا نہیں کر پائے گا، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو حقوق العباد ہیں اسے اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں معاف کرتا جب تک کہ بندے معاف ہے۔ بات صحیح نہیں صحیح؟ حقوق العباد جو ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرتا کہ بندے معاف نہ کریں۔ تو قیامت کے دن وہ لے کر کے آئے گا اپنے خصم کو، اپنے مخالف کو، اپنے مدعا علیہ کو، اللہ تعالیٰ کرے گا اللہ بندے اسے تو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ اے بندے تو اسے معاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو بندوں کے حقوق العباد کو بھی معاف کر سکتا ہے، جیسا کہ مسند احمد وغیرہ میں حضرت عباس ابن مرداس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں دعا کیا تو اللہ تعالیٰ کے رسول کی ساری دعائیں قبول ہو گئی، البتہ یہ دعا قبول نہیں ہوتی کہ بندوں کے آپس کے جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ اس کے کچھ نرمی کر ان سے بھی معاف کر دے۔ اور آپ نے جب آ کر کے مشعر الحرام میں یہی دعا کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو بھی معاف کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ قیامت دن کیا کہے گا؟ بندے اس کے گناہوں اس کی غلطی کو معاف کر دے، تو کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑا سا خوبصورت سا قصر اور ایک محل ظاہر کرے گا، اور بندے کہے گا بندے دیکھ وہ محل کتنا پیارا ہے۔ کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا خوبصورت ہے، کس کو ملنے والا ہے؟ کہا یہ اس کو ملنے والا ہے جو اپنے بھائی کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دے۔
اس کو ملنے والا ہے جو اپنے بھائی کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دے. تو کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنے بھائی کی ساری غلطیوں کو معاف کرتا ہوں, مجھے محل عطا فرما دے. تو ذرا سوچیے, اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید ہے کہ یزید کو معاف کر دے. ہے بعید کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے؟ یا آپ اس درمیان میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والے ہیں؟ اسی لیے ہم نے کہا نا, اگر بخشے رہے قسمت, نہ بخشے تو شکایت کیا رہے مزاج, اگر بخشے رہے قسمت سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں, قرآن مجید میں ایک آیت موجود ہے. قرآن مجید میں جی کون سی آیت ہے؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. ذرا سوچیں, ان تعذبهم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیا فرمائیں گے؟ اے اللہ تعالیٰ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں, کسی کا کوئی دخل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تیرے حکم ہے, لا معقب لحکمہ, اس کے حکم پر, اس کے فیصلے پر کوئی حرف رکھنے والا نہیں ہے, کوئی کلمہ عف پھیرنے والا نہیں, اس کے کلمہ خطا پھیرنے والا نہیں اس کے فیصلے پر اللہ تعالیٰ کے. ہے کہ نہیں؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم, اے اللہ تعالیٰ اگر تو معاف کر دے تو کیا ہے؟ فانك انت العزیز الحکیم, اے اللہ تعالیٰ تو غالب ہے, تجھے کوئی معاف کرنے پر مجبور کرنے والا نہیں ہے, حکیم ہے, جو فیصلہ کرے گا تیرا فیصلہ حکمت کے اوپر مبنی ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے. بات کافی ہو گئی. دوسرا, حضرت حسین کی شہادت کے بعد دوسرا الزام یزید بن معاویہ پر کیا ہے کہ اس نے مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کیا تھا. ظاہر بات ہے یہ بہت بڑا غلط کام تھا کہ مدینہ منورہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر لعنت ہو جو اہل مدینہ کو ڈرائے اور خوف دلائے, چاہے جائے کہ ان کے اوپر حملہ کیا جائے. لیکن ساتھیوں ذرا ایک طرف اور دیکھیں کہ اگر دنیاوی نقطۂ نظر سے آپ دیکھتے ہیں, بلکہ ایک مثال میں دیکھتا ہوں, مجھے بتائیے آپ حرم شریف میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کہاں بیٹھے ہیں جی؟ حرم شریف میں بیٹھے ہیں, آپ کے جیب میں موبائل ہے. اگر کوئی شخص آپ کا موبائل لے کر کے بھاگے حرم شریف میں تو آپ اسے چھوڑیں گے جی؟ مجھے بتائیے, چھوڑیں گے اس کو آپ؟ بولیے بھائی, آپ لوگ چھوڑیں گے؟ اگر 5,000 آپ کے جیب میں ہو اور کوئی چھین کر کے بھاگے اور خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کھڑا ہو جائے تو آپ اسے چھوڑیں گے جی؟ بس اتنی ہی ہمت ہے آپ لوگوں کی. کہاں بھاگا ہے وہ, کھڑا ہوا ہے جی؟ کہاں ہے وہ؟ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر کے کھڑا ہوا ہے, اس سے مبارک جگہ اور کوئی ہوگی. لیکن آپ کیا جواب دیں گے کہ حرم شریف کسی باغی کو پناہ نہیں دیتا, یہی کہیں گے نا, حرم شریف کسی باغی کو پناہ نہیں دیتا. اسی لیے میں تفصیل میں نہ جا کر کے اور یزید کی طرف سے دفاع بھی نہ کر کے, یزید کی طرف سے, لیکن یہ دنیاوی لحاظ سے یزید نے اگر مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ پر حملہ کیا, خانہ کعبہ پر حملہ نعوذ باللہ من ذالک نہیں کیا, خانہ کعبہ کے گرد جو لوگ موجود تھے ان کے اوپر اس نے حملہ کیا ہے. یہ نہیں ہو, یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں خانہ کعبہ کے دیوار کو اس نے توڑا ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ ساری کی ساری جو ہے افواہیں ہیں. اور یہ کہ مدینہ منورہ پر حملہ کیا نعوذ باللہ من ذالک, واللہ بڑا تعجب ہوتا ہے. بہت پہلے سے میں تاریخوں میں پڑھتا آیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا, 3 دن تک اسے حلال رکھا, لوٹ مار ہوتی رہی, حتیٰ کہ بعض تاریخ نگاروں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ 1000 باکرہ عورتوں کے ساتھ زنا کیا گیا ہے. حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ 1000 ناجائز بچے پیدا ہوئے. اور یہاں تک شیعوں نے ہمارے اندر ملا دیا, تمہارے منہ پر تھپڑ ماری. وہ کیا کہا کہ وہاں پر جو ہے حلال اور حرام بچوں کے اندر مدینہ میں تمیز نہیں رہ گئی. نعوذ باللہ من ذالک. آج کے زمانے میں کہیں کی مسلمان فوج اس ذلت تک نہیں پہنچ چکی ہے. چاہے جائے کہ وہ فوج جس کی تربیت صحابہ کرام اور بڑے بڑے تابعین نے کی ہو, وہ اس حد تک پہنچ سکتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے. عقل سے کام لو اے دانشورو. شیعوں ان بدبختوں اور رافضیوں کی باتوں میں نہ جاؤ کہ جو کچھ تاریخ میں لکھ دیا اسے نقل کرتے جاؤ. حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ 70